السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے۔ جو مجھے سن رہا ہے، اللہ پاک ان سب کو خوش اور آباد رکھے، صحت والی لمبی زندگی دے، پریشانیوں سے دور فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں جہاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، ذہنی کیفیت کا انسان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی ذہنی کیفیت اسے خوش رہنے میں اور جینے میں مدد دیتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان میں، اور جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ جو ذہنی طور پہ کمزور بیمار لوگوں کی کیا کیا نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ان کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لوگ ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کو بہتر کریں، کیونکہ یہ زندگی کی بہت ساری خوشیوں کو، رونقوں کو کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذہنی طور پر کمزور انسان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو شخص ذہنی طور پر مینٹلی ویک اور کمزور ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، کبھی کسی سے جو ہے نا اپنی چھوٹی بڑی بات کو، کوئی غلطی کو، کوئی بھی ویک مطلب چھوٹے سے چھوٹا بھی جو پوائنٹ ہے نا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا، بھولتا نہیں ہے باتوں کو، لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، موو آن نہیں کرتا اپنی زندگی میں اپنی باتوں جو انسان کی زندگی میں معاملات ہو چکے ہیں، گزرے ہوئے کل کو بھول جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ معاف نہیں کرنا جانتے، یہ بھولنا نہیں جانتے، یہ ہر چیز کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتا ہے، ان کا ذہن ان کے اندر سے جو ان کا ضمیر ہے وہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو۔ حالانکہ معاف کرنا اسلام میں بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والے کو اور معافی مانگنے والے دونوں کو پسند فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہنی طور پہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، کبھی بھی کسی سے جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی اور بڑی سے بڑی بات کو کبھی کسی کو جو ہے نا نہیں معاف کرتے۔ تو ایسے لوگ ذہن سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو ذہنی طور پہ کمزور انسان کی دوسری نشانی جو ہے نا، دوسری کمزوری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا، اپنے نقصان کا ذمہ دار وہ ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا، اپنی ہر خامی کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اپنی غلطی وہ کبھی بھی نہیں تسلیم کرتا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اپنی غلطی مانوں گا تو یہ میری توہین ہوگی، یہ میری بے عزتی ہوگی۔ حالانکہ اپنی غلطی ماننا بہت بہادری کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی غلطی کو مانو اور معافی مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام میں ہمارے نبی نے، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو بہت پسند فرمایا، لیکن جو ذہنی طور پہ کمزور انسان ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے۔ اچھا، ذہنی طور پہ کمزور انسان کی تیسری جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت بولتا ہے، وہ باتیں بہت کرتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی باتوں سے، اپنے بولنے کے ذریعے سے دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سراسر ایک اندر سے جو ویک انسان ہوتا ہے، جو بزدل انسان ہوتا ہے، جو ذہنی طور پہ کمزور انسان ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاموشی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اسلام نے خاموشی کو عبادت قرار دیا ہے، اور علم ہمیشہ خاموش ہوتا ہے، جبکہ جو دریا ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے، سمندر میں کبھی شور شرابہ نہیں ہوتا، وہ خاموشی ہوتی ہے سمندر میں۔ تو اس لیے جو ذہنی طور پہ کمزور انسان ہوتا ہے نا وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ بولتا بہت ہے، کیونکہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے بولنا۔ تو جو ذہنی طور پہ کمزور انسان ہوتا ہے اس کی پانچویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا، اپنی باتوں سے، اپنے پیسے سے، اپنے
کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے ہمیشہ وہ آپ کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسا انسان کیونکہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا برداشت کر سکے یا کسی کو اپنے سے زیادہ اچھا کہہ دے، جھوٹ کا ہی سہارا لے کر، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایسا انسان ذہنی طور پر مینٹلی ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ تو بس یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو جو ہے نا اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو اس چیز کو دور کریں، کیونکہ یہ باتیں ہمارے اپنے لیے پریشانی ہے، لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی زندگی کی خود خوشیاں جو ہے نا، اپنی زندگی کا سکون ان چیزوں سے برباد کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ زندگی مشکلوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا انسان سے کہ بندے میں تجھے آسان زندگی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکلیں زندگی کے ساتھ ہیں، ہاں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو صبر کریں، مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھیں بہادرانہ طریقے سے، اللہ تعالیٰ سارے راستے بہتر کر دیتے ہیں۔ اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔